السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی و ناظرین کرام، آج کا موضوع ہے کسب حلال و حرام۔ حضرات، ساری دنیا کی قوم و ملت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مال حاصل کرنے کے کچھ ذرائع پسندیدہ اور جائز ہیں، کچھ ناپسند اور ممنوع ہیں۔ چوری، ڈاکہ، دھوکہ، فریب کو ساری ہی دنیا کے لوگ غلط کہتے ہیں، لیکن ان ذرائع کے جائز یا ناجائز ہونے کا کوئی صحیح معیار عام طور پر لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق پوری دنیا کے انسانوں کی صلاح و فلاح سے ہے اور پورا عالم انسانیت اس سے متاثر ہوتا ہے۔ اس کا معقول معیار صرف اور صرف وہی ہے جو خالق کائنات کی طرف سے بذریعہ وحی بھیجا گیا ہے، ورنہ اگر خود یہ انسان اس کا معیار مقرر کرنے کا مختار ہوتا تو جو لوگ اس کا قانون بنائیں گے وہ اپنی قوم یا اپنے وطن یا اپنی ملت کے بارے میں جو کچھ سوچیں گے وہ عام عادت کے مطابق مختلف ہوگا جو دوسری قوم و ملت وطن کے لیے سوچا جائے گا۔ یہ الگ الگ دو سوچیں جنگ و جدال اور فتنہ فساد کی صورت اختیار کرے گی۔ شریعت مطہرہ نے حلال و حرام اور جائز و ناجائز کا جو قانون دنیا والوں کے سامنے پیش کیا ہے، وحی الہی سے ہے یا وحی الہی کی روشنی سے مستفاد ایسا جامع قانون ہے جو ہر قوم و ملت، ہر ملک و وطن میں چل سکتا ہے۔ امن عامہ کا بھی ضامن ہے۔ سود و قمار وغیرہ کو حرام قرار دینے کی اہم وجہ یہی ہے کہ ان کے نتیجہ میں چند افراد پلتے بڑھتے ہیں اور پوری ملت مفلس ہوتی ہے، جو پوری ملت کے نزدیک ایک سنگین جرم ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، یعنی ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقہ پر مت کھاؤ۔ قابل غور بات یہ ہے کہ ارشاد خداوندی کے الفاظ عام ہیں کہ باطل اور ناجائز طریقہ سے کسی کا مال نہ کھاؤ، اور اس میں سود، قمار، رشوت، چوری، ڈاکہ، دوسرے پر ظلم کر کے جبراً مال چھین لیا جائے، اور ان تمام صورتوں کو شریعت اسلام نے حرام اور ممنوع قرار دیا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، جس شخص نے حلال کھایا اور سنت کے مطابق عمل کیا، لوگ اس کی ایذاؤں سے محفوظ رہے، وہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آج کل تو یہ حالات آپ کی امت میں عام ہیں، اکثر مسلمان ان کے پابند ہیں۔ آپ نے فرمایا، ہاں، آئندہ بھی ہر زمانہ میں ایسے لوگ رہیں گے جو ان احکام کے پابندی کریں گے۔ ایک مرتبہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میرے دعا فرما دیجئے کہ میں مقبول الدعا ہو جاؤں، دعا کروں قبول ہو جائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے سعد، اپنا کھانا حلال اور پاک بنا لو، مقبول الدعا ہو جاؤ گے۔ اور قسم اس کی جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے، بندہ جب اپنے پیٹ میں حرام لقمہ ڈالتا ہے تو 40 روز تک اس کا کوئی عمل مقبول نہیں ہوتا، اور جس شخص کا گوشت حرام مال سے بنا ہو اس گوشت کے لیے جہنم کی آگ ہی لائق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رزق حلال کھانے کی اور کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔